بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں، جو ساؤنڈ سسٹم کے نگراں صاحب ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس کو بالکل نارمل کر دیں، نہ ایکو کریں، نہ اس میں بوفر اور دھبکارے کی آواز آئے، ایسی آواز آئے جیسے عام بندہ سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہے، اس لیے کہ اس قسم کی محفل میں جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں سمجھنے اور سمجھانے کی بات کی جاتی ہے۔ ایک مائک وہ ہوتا ہے جو شادی بیاہوں میں استعمال ہوتا ہے، اس میں صرف اس کی آواز پہ ڈانس کیا جاتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو سیاسی جلسوں میں استعمال ہوتا ہے، اس میں صرف آواز پہنچائی جاتی ہے دلی تک، اس میں آواز پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے، اور اس ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے بات سمجھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو آواز ایسی نکلنی چاہیے جو کانوں پر بوجھ بھی نہ ہو اور دیر تک بندہ کچھ سن سکے۔ اللہ کرے یہ بات میری اس آدمی نے سن لی ہو جو ساؤنڈ کو مینیج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے اور پریشان مت ہونا، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور یہ فرض کرنے کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ احتیاط کے ساتھ۔ تقوی کے معنی ہے ڈرنا، لیکن ڈرنے کا مطلب ایسا نہیں جیسے سانپ سے ڈرا جاتا ہے، بھوت پریت سے ڈرا جاتا ہے، اندھیرے میں آدمی کسی چیز سے ڈر جاتا ہے جی، یا کسی لمبے لمبے دانت والے لمبے لمبے ناخن والے سے ڈرتا ہے۔ نہیں، ڈرنے سے مراد اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ کوئی اسکول کے اندر غلطی کرتا ہے تو اس کا کلاس فیلو اس کو کہتا ہے تیرے ابو سے کہوں گا، تو بچہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں پلیز مت کہنا، میں تمہیں چاکلیٹ دیتا ہوں، میں تمہیں چائے پلاتا ہوں، میں تمہیں ناشتہ کراؤں گا، پلیز مجھے میرے ابو سے مت کہنا۔ تو کیا اس کے ابو شوٹر ہیں؟ اس کو مار دیں گے، کل کر دیں گے؟ یا اس کے ابو اٹھا کے پھینک دیں گے؟ کوئی باڈی بلڈر ہے؟ وہ ڈر کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ڈر رہا کہ ابو اس کے شوٹر ہیں، وہ تو مشفق ہیں۔ ابو اس کے کوئی بہادر ایسے ہیں کہ پہلوان کی طرح اٹھا کے پھینک دیتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈر اپنے والد کے ادب کی وجہ سے رہا ہے کہ ابا اس کی فیس کا انتظام کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا ٹوائز کا انتظام کرتے ہیں، اس کی تربیت کا انتظام فرماتے ہیں، اس کے لیے موٹر بائک کا ڈیزل پیٹرول کا انتظام کرتے ہیں۔ اتنے مشفق باپ کو اگر یہ پتہ چلا کہ میرا بیٹا ایسا نافرمان ہے تو ابا کا دل ٹوٹے گا، ابا کو برا لگے گا، ابا کو تکلیف ہوگی۔ تو اپنے والد کے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے، تو ہم اللہ سے ڈریں اللہ کے ادب، عظمت اور احترام کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظالم ہے اس لیے ڈرو، بلکہ اللہ عظیم ہے، اللہ پیارے ہیں، اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ اتنی عظیم اور کریم ذات کے بندے ہو کر جی ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو اللہ کو ناراض کر بیٹھے، تو اللہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے ڈریں۔ تو رمضان کا مقصد کیا بیان فرمایا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے جیسے پہلی امت پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ جب آپ نے
اس اسٹیج پر بینر پر عنوان ہی استقبال رمضان لکھ دیا ہے، تو چند باتیں اس سے متعلق سن لیں، بات مجھے اور بھی کرنی ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ انشاءاللہ بات لمبی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عشاء کے بعد کوئی ایسی گفتگو کرنا جو فجر کی نماز کو متاثر کر دے، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ دین کی بات کیا ہوئی جس میں دین پھیلایا دین کو مٹا کر؟ یہ کون سی دین کی بات ہوئی؟ اور ہاں، ایک بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، مجھے شہر کرنول سے محبت ہے، یہاں کے علماء سے محبت ہے، یہاں کے عوام نوجوانوں سے محبت ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اللہ کرے جیسے دکھتے ہیں ایسے حقیقت میں بن بھی جائیں۔ ہاں، اختلاف کا شکار نہ بنے، اپنی شیرازہ بندی کو بنا کے رکھیں، اس کے جو ہے توڑنے کا اور نقص کا باعث نہ بنے۔ جی، جس طرح مل کر بیٹھے ہیں ایسے دلوں سے بھی جڑے رہیں، ایسے دلوں سے بھی جڑے رہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مہینہ دے کر انعام اور احسان فرمایا، انعام دیا اور احسان فرمایا۔ وہ کیا؟ پہلی امت کی عمریں کئی 100 سال، کئی 1000 سال تھی، کئی 1000 سال۔ ایک نبی نے اپنی امت میں جن کی عمر کئی 1000 سال تھی، اس میں ایک بوڑھی عورت کے سامنے کہا، بوڑھی عورت کے سامنے کہا، بوڑھی عورت ان سے دعا کے لیے آئی، دعا کے لیے کہنے کے لیے، کیا میرا بچہ ہے بیمار ہے، دعا کر دیجئے۔ کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ کہ 200 سال۔ فرمایا کہ ایک نبی آخر میں ایسے آئیں گے جن کی امت کی عمر ہی کل 60-70 سال ہوگی۔ کہیں تعجب کیا اس نے، بوڑھی عورت نے کہا وہ شادی بھی کریں گے؟ کہ ہاں شادی بھی کریں گے، گھر بھی بنائیں گے، ایم پی ایم ایل اے بھی بنیں گے، اور 60-70 سال میں عزتیں پائیں گے اور سب کچھ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو بوڑھی عورت نے کیا معلوم، اگر میں اس امت میں پیدا ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں یہ ساری عمر گزار دیتی۔ کیا حوصلے تھے ان کے۔ تو اس امت کی عمر واقعی بہت شارٹ ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ تو پہلی امتوں نے اتنے سارے اعمال کیے، جو ایک عورت 60-70 سال کا سجدہ کرنے کی ہمت رکھتی ہو تو اس نے کتنی کچھ عبادتیں کری ہوں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور جذبات کو دیکھتے ہوئے پیارے اللہ نے اس امت پر رمضان مبارک کا مہینہ دیا، تاکہ اس مہینے کے اندر اتنے اعمال کرے، ایسے اعمال کرے اور ایسی کوالٹی اور ایسی کوانٹٹی کرے کہ پہلی امتوں سے بھی اعمال میں بڑھ جائے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے، اس مہینے کے فرض 70 فرضوں کے برابر اور نفل فرضوں کے برابر اجر رکھتے ہیں۔ نیز سحر و افطار کے موقع پر جو دعا کرے، جو مانگے، اللہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری عشرے میں طاق راتیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر عبادت کرے گا تو ہزاروں سال عبادت کرنے کا اجر ملے گا، اور 27 شب میں اور زیادہ اجر، اور شب عید میں اگر عبادت کرے گا تو پورے رمضان میں جو کچھ عبادت کی اس سے زیادہ ملے گا، اور عید کی صبح میں جلدی عیدگاہ جائے گا اور اللہ سے مانگے گا تو جو مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ تو اس امت کو اللہ پاک نے رمضان مبارک کا مہینہ تحفے کے طور پہ عطا فرمایا۔ اور دیکھو سیٹنگ کیسی بہترین تھی۔ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک باہر کا ایک اندر کا۔ باہر کے دشمن کو شیطان کہتے ہیں، اندر کے دشمن کو اس کا نفس کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان 2 دشمنوں کو جو اس کی بندے مومن کی عبادتوں کو خراب کرتے ہیں، ان دونوں دشمنوں سے حفاظت کا پہلے سامان کیا۔ شیطان کو ایرسٹ کرا دیا، عید کا چاند دکھتے کے ساتھ ہی شیطان کی دھر پکڑ شروع، اور وہ ایرسٹ ہو جاتا ہے، تاکہ میرے بندوں کی رمضان کی عبادت میں یہ خلل اندازی نہ کرے، دخل اندازی نہ کرے، خراب نہ کرے۔ اندر کا دشمن جو نفس ہے اس کو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے چرمرا دیا۔ لہذا شام کے وقت اگر کوئی بندہ عصر کے بعد کسی کو کہے کہ چلو ایک پکچر دیکھتے ہیں، کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ وقت افطار کا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، مجھے تو تلاوت کرنی ہے، تو کوئی دعوت گناہ بھی دے تو بھی بندہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس وقت چرمرا کے بالکل ایسی حالت ہو جاتی ہے سوائے دعا اور ذکر و اذکار تلاوت کی کوئی چیز اچھی لگتی نہیں۔ تو اندر کا دشمن ایسے کمزور کر دیا، لیکن اللہ جانتے ہیں پھر بھی یہ میرے بندے کریں گے کچھ نہیں، تو ریٹ بڑھا دیا اعمال کا ریٹ۔
کہ فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، لہذا میرے بندوں چھوڑنا مت، ٹکا کے عبادت کرنا۔ پھر دیکھا کہ یہ اگرچہ کتنے ہی ان کے لیے انتظام کر دو لیکن یہ ہو گئے رہے سستی کے، تو کہا دعا مانگ لو۔ دعا مانگنا تو آسان ہے تمہارے لیے، سحر افطار کے وقت پہ جو دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب یہ ذرا ایک کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ آپ لوگ زمانے سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جی جمعہ کی شام میں دعا قبول کرتے ہیں، دو خطبے کے درمیان دعا قبول کرتے ہیں، رمضان مبارک میں سحر افطار کے وقت دعا قبول کرتے ہیں، 27 شب میں دعا قبول کرتے ہیں، عید کی رات میں کرتے ہیں، اور عیدگاہ میں عید کے میدان میں کرتے ہیں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے ایک زمانے سے شہر کرنول کے اندر چوراستے پر ایک بڑا سا شاپنگ سینٹر مانگ رہا ہوں، وہ تو مل نہیں رہا، تو دعا کہاں سے قبول ہوتی ہے؟ کیا گورنمنٹ آف اسکائی میں بھی گھوٹالہ چلنے لگا ہے؟ وہ بھی کہنے لگے کہ تمہارا دن بدل دیں گے اور یہ کر دیں گے اور یہ آ جائے گا، آتا واتا تو کچھ ہے نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں بھی کچھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم، اللہ سے سچا، اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو نعمتوں کے خزانے ہیں اور اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، اس نے بنائی ہیں دینے کے لیے، بس ہم لینے والے بن جائیں۔ تو ایک کنسیپٹ ہے یہاں، ایک شک ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات سمجھ لیں دوستو، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کے نبی سچے، اللہ کا فرشتہ سچا، سچے فرشتے کے ذریعے، سچے کلام میں، سچے نبی پر اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں قبول کروں گا۔ تو پھر قبول ہو کیوں نہیں رہی؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو مانگو وہی ملے گا اور جس وقت مانگو اسی وقت ملے گا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ کیوں کہا مانگو دوں گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دینے کے کچھ فارمیٹ ہیں، کچھ انداز ہیں، اس کو ذرا سمجھ لو۔ اگر جو مانگے اسی وقت ملے اور جس وقت مانگے، جو مانگے وہی ملے اور جس وقت مانگے اسی وقت ملے، تو سارا کا سارا کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ مثلا اگر اس آیت کا مطلب یہی ہے جو مانگو گے وہی دیں گے اور جس وقت مانگو اسی وقت دیں گے، تو کوئی ایم ایل اے نہیں رہے گا، ایم پی نہیں رہے گا، اور کوئی دلہا نہیں رہے گا، نظام دھرم بھرم ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا جو مانگو گی میں دوں گا، تو راہ چلتے ہوئے کسی خوبصورت عورت کو دیکھے گا اور فوراً دعا کرے گا اللہ اس کا شوہر مر جائے، یہ مجھے مل جائے، تو بربادی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ایم ایل اے صاحب کو دیکھو، یہ تو شیروانی میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، یہ تو گاڑی سے اترتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں، چلو اللہ ان کو ہٹاؤ مجھے بلاؤ۔ تو اگر دعا اسی کو قبول ہوگی تو ان کا کیا؟ وہ جو محنت کی اور امریکہ چھوڑ کر آئے خدمت خلق کے لیے، اس کا کیا؟ اور سوچے ہوئے خواب اور سوچے ہوئے ارادے، ان کا کیا؟ تو تباہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں مرسیڈیز کار کو جاتے ہوئے دیکھ لے کہ اللہ مرسیڈیز دے دیجئے، حالانکہ اس کے جھپڑے کا ٹھکانہ نہیں، پارکنگ کا ٹھکانہ نہیں، جو ہے محلے میں گلی میں گاڑی آ نہیں سکتی اور اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، تو تباہی مچے گی کہ نہیں مچے گی؟ معلوم ہوا دعا کا ہر وقت قبول ہونا یہ بھی اللہ کی نظر میں بہتر نہیں۔ اللہ حاکم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں، اللہ دینے پر قادر بھی اور حکمت والے بھی ہیں، لہٰذا جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بندے کی حکمت پر غور فرماتے ہیں۔ ذرا اس کو سمجھ لو، اس کو سمجھ لیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فوراً نہیں دیتے، بلکہ کچھ انتظار کرواتے ہیں، ڈیلے کرواتے ہیں، اور اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، تربیت کرتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ اسکول سے کالج سے نیا فارغ ہوا، اس کے بچے بابا اور دوسرے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، اب اس بچے کو بلایا امریکہ، اب ویزا کے لیے فائل سبمٹ کی ایمبیسی میں اور ریفیوز ہو گئی، کینسل ہو گئے کہ نہیں ملے۔ اب اس کی تو گویا جنت اجڑ گئی، اس نے خیالات میں جو باغ سجایا تھا وہ اجڑ گیا، اب لگا رونے کے لیے۔ اب کوئی شخص ملے اور کہا کہ بھئی کیوں بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں امریکہ جانا چاہتا تھا اور ویزا کے کاغذات کینسل ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ کہا امریکہ کوئی جنت تھوڑی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم سب سے پہلا کام یہ کرو 40 دن جماعت میں چلے جاؤ، اللہ کرو، دین سیکھو، نماز سیکھو، دعائیں سیکھو، تہجد میں اللہ سے مانگو، اللہ خیر کریں گے۔ اب یہ گئے 40 دن جماعت میں، چہرے پہ نور بھی آ گیا، سجدے کا نشان بھی آ گیا، نمازوں میں کا شوق بھی آ گیا، دعا مانگنے کا مزاج بھی بن گیا۔ اب اس کے دل کے اندر ایک ٹھہراؤ اور ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ٹھیک، جب یہ جماعت سے آیا پھر کہا کہ اب کیا ارادہ ہے کہ دوبارہ
فائل سبمٹ کرنی ہے. کتنے دن میں؟ کہ 15-20 دن اور لگیں گے. تو سنو، جماعت پہ تو جا کر آئے، نماز پہ تو آ گئے، ایسا کرو کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں جاؤ اور ان کی خانقاہ میں جا کر کچھ دن ٹھہرو اور وہ جو معمولات اور ذکر و اذکار بتائیں وہ کرو، انشاءاللہ اور روحانی ترقی ہوگی. اب یہ وہاں چلا گیا. اب انہوں نے سمجھایا پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، نگاہوں کی کیسی حفاظت کرنی چاہیے، نمازوں کو کیسے سکون سے پڑھنا چاہیے، سونا کیسے چاہیے، اٹھنا کیسے چاہیے، خدمت خلق کیسی کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب و احترام کیسے، چھوٹوں پر شفقت کیسے، پڑوسیوں کے ساتھ بیہیو کیسے، سفر میں کیسے، حضر میں کیسے. گویا انہوں نے زندگی کا پورا سسٹم سمجھایا. اب 15 دن بھی پورے ہو گئے، اس نے فائل سبمٹ کی اور ویزا لگ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ویزا کس نے دیا؟ اللہ کی طرف سے. تو اسی اللہ نے 40 دن 15 دن پہلے کیوں نہیں دیا؟ ہاں، اس میں حکمت تھی. نیا نیا اسکول سے نکلا تھا، اندر کلاس فیلوز کے ساتھ ساتھ رہ کر بہت سے گناہ کی عادت بن گئی تھی. اب اگر یہ امریکہ جاتا اور ڈالر کماتا تو اپنے اسی فرینڈ سرکل میں ڈالر بھیجتا اور کہتا گناہ کی پارٹی کرو اور فلاں گناہ کرو فلاں کرو. اللہ کی دھرتی پہ بوجھ بنتا، اللہ کی دھرتی پہ اشانتی پھیلاتا. ویزا نہیں ملا، دل ٹوٹا، جماعت میں گیا، نمازیں پڑھی، پابند صوم و صلات بنا، اللہ سے دعا کرنے والا بنا، ایمان بنا، جذبات بنے، اللہ والے سے جوڑا تو اللہ کی نعمت کی قدردانی آئی. اب ویزا مل گیا. اب وہاں کے ڈالر اس کو نقصان نہیں دیں گے، وہاں کے ننگ دھڑنگے لوگ اس کو نقصان نہیں دیں گے، وہاں اس کی نگاہ کی حفاظت ہوگی. اس سرزمین پہ بھی یہ نمازوں کے ساتھ جیے گا، بڑوں کے احترام کے ساتھ، چھوٹوں کی شفقت اور پیار کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ جیے گا. تو یہ رہے گا پردیس میں لیکن وطن کے لوگوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھے گا. پہلے اگر چلا جاتا تو گناہوں کو بڑھاتا، اب جائے گا تو اب نیکیوں کو بڑھائے گا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت میں تاخیر کی ایک حکمت. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو جو چیز دیتے ہیں تو وہ جو مانگ رہا ہے وہ نہیں دیتے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو کئی مرتبہ مہمانوں سے مانگ لیتا ہے، گھر میں آئے مہمان سے پیسے مانگ لیتا ہے، یا دروازے کے باہر کوئی چیز بیچنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے تو اس سے مانگ کے کھا لیتا ہے. تو ایک باعزت گھر کا ایک بچہ اس طرح مانگ کر کھائے یا مہمان کی جیب میں ہاتھ ڈالے تو شرافت کے اور وقار کے خلاف ہے نا. ماں باپ کو پتہ چلا تو باپ نے ایک مرتبہ اس کو سخت ڈانٹا، خبردار تم نے کسی مہمان سے پیسے مانگے یا ان کی جیب میں ہاتھ ڈالا یا کسی سے بھیک مانگ کر کھایا، خبردار ہم سے مانگو ہم دیں گے. اب اس نے کان پکڑے، توبہ کر لی. اب 2-3 دن کے بعد باپ گئے شہر حیدرآباد، رمضان کی تیاری کے لیے کچھ گروسری اور کچھ کچن کا سامان لے کر آئے. لیٹ نائٹ پہنچے، بیگ رکھا ہوا تھا. صبح کو بچہ اٹھا، ابو کا بیگ کھولا، اس میں بڑی خوبصورت سی ایک چھری نظر آئی، اسے بڑی اچھی لگی. اس نے اس سے کھیلنا شروع کیا. اس کی امی نے دیکھا اوہ چھری سے کھیل رہا ہے، یہ تو ہاتھ کٹا سکتا ہے. تو حکمت سے اس سے لے لی. جیسے لی تو اس نے رونا شروع کیا. باپ نے پوچھا منہ کو کیوں رلایا؟ کہ یہ چھری سے کھیل رہا ہے. کہ ہاں مت دو اس کو. 3 دن پہلے تو یہ کہا تھا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگو، ہم دیں گے، اور آج چھری پسند آئی مانگ رہے تو نہیں دے رہے. تو جھوٹ ہے کہ نہیں؟ لیکن سچ بتاؤ دوستو، نادان بچے کو چھری مانگنے پر چھری کھیلنے کے لیے دینا، کہ یہ عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی تو نہیں ہے نا. ٹھیک اسی طرح اچھا اب جب بچہ رو رہا ہے اور چھری نہیں دے رہے تو کیا اس کو روتے ہوئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں. چھری سے اچھی چیز کوئی کیڈبری چاکلیٹ فریج میں سے نکال کے دیں گے، کوئی پھل دیں گے، کوئی اور چیز دیں گے، کوئی کھلونا دیں گے یا نقد پیسے دیں گے. چھری سے بہتر جو چیز بچے کے حق میں ہے وہ دیں گے. ٹھیک اسی طرح بندہ کئی مرتبہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے لیکن اللہ کے علم میں وہ چیز اس بندے کے حق میں چھری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اللہ وہ نہیں دیتے، اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو دوستو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر دعا کیسے مانگیں؟ اللہ نے تو کہا مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو. اب مانگ رہے ہیں تو مل نہیں رہا، پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت ہے، تو پھر کس طرح مانگیں؟ ہاں یہ ایک اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے مانگیں. مثال کے طور پر آپ کسی جگہ کوئی اپارٹمنٹ بنتے ہوئے دیکھ کر آئے، کوئی بلڈنگ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ کر آئے، اس میں آپ کو کوئی شاپ خریدنا ہے یا کوئی فلیٹ خریدنا ہے تو آپ اللہ سے کہ پیارے اللہ، شہر کرنول میں فلاں جگہ جو بلڈنگ بن رہی ہے، میرے بچے زیادہ ہو رہے ہیں، اب چھوٹا سا گھر ناکافی ہو رہا ہے،
مجھے اپنے بچوں کو شفٹ کرنا ہے، مجھے ایک فلیٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ کے علم میں اس بلڈنگ کے اندر فلیٹ لینا میرے حق میں بہتر ہے تو یہ اللہ عافیت کے ساتھ سودا پٹا دیجئے، سودا کروا دیجئے، دلوا دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں وہ بہتر نہیں ہے تو یا اللہ اس سے بہتر کوئی جگہ عطا فرما دیجئے اور اس کی طلب اور چاہت کو بھی دل سے نکال دیجئے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ چلو ایک مثال اور دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے۔ دیکھو اتنی بات سنتے کے ساتھ ہی مسکراہٹ شروع ہو گئی، معلوم ہے یہ مثال زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب اس کو نکاح کی ضرورت ہے، بچہ بالغ ہے، جوان ہے۔ اب ایک فیملی میں، ایک خاندان میں، ریلیٹیو میں کوئی لڑکی ہے، نیک صالح، خوبصورت، نیک سیرت۔ اب یہ لڑکا چاہتا ہے میں وہاں نکاح کروں۔ اب اس نے دعا کرنی شروع کی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ امی فلاں خاندان میں آپ میری طرف سے بات لے کے جاؤ، وہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب امی ابا بھی گئے بچے کی محبت میں۔ اب وہاں سے انکار ہو گیا۔ اب جیسے انکار ہوا تو اس کے خوابوں کا محل تہس نہس ہو گیا۔ اب اس نے دعا کرنی شروع کی، اللہ جب وہ مجھے نہیں مل رہی تو وہ اندھی ہو جائے، لنگڑی ہو جائے، لولی ہو جائے۔ اب بیٹی کسی کی اور بد دعا دے رہا ہے، تو کیا یہ بات زیب دیتی ہے اس کو؟ کسی بچی کے لیے بد دعا اس طرح دینا نہیں۔ تو پھر کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ دعا یوں کرے، پیارے اللہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، نکاح مسنون ہے، مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میرے ماں باپ کا کے اوپر کندھوں پہ ایک فریضہ ہے، اور نیک صالح لڑکی نکاح میں آنی چاہیے، فلاں خاندان میں جو لڑکی ہے میں چاہتا ہوں وہ میرے حق میں مناسب ہے۔ اللہ اگر آپ کے علم میں وہ لڑکی میرے نکاح میں مناسب ہے تو یہ اللہ عافیت کے ساتھ سارے انتظامات کر دیجیے، یس میں جواب دلوا دیجیے، اور اگر آپ کے علم میں وہ لڑکی میرے لیے مناسب نہیں ہے تو یا اللہ اس کو مجھ سے بہتر اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دیجیے، اور اس کی طلب کو بھی میرے دل سے نکال دیجیے۔ اس لیے کہ پریشانی کہاں ہوتی ہے، ملی تو ہے نہیں، قسمت میں تو ہے نہیں، لیکن اس کی یاد تڑپا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تو اللہ اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دے، اس کو مجھ سے بہتر اور مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کا مضمون یاد رہے گا دوستو؟ کہا کہ آپ کہو کہ اس سے بہتر مضمون اور کیا ہو سکتا ہے، یہ تو خوب یاد رہے گا۔ میرے بھائیو یہ دین انتہائی آسان ہے، یہ دین انتہائی آسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی خوبیاں، اس کی آسانیوں کو سمجھیں۔ دوستو یہاں آ کر ایک بات اور سمجھ لیں، اسلام نے لا میرج کی ہمت افزائی نہیں کی، لا آفٹر میرج کو عبادت قرار دیا۔ نکاح سے پہلے کی محبت تو حرام ہے، اس لیے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فوٹو شیئر کر رہے ہیں، وہ آپ کی محرم نہیں ہے، اس کے ساتھ ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا، تو اس سے کے ساتھ بات کرنا، ڈسکس کرنا یہ حرام ہے۔ لہذا لا بیفور میرج حرام، لا آفٹر میرج حلال اور عبادت۔ اس لیے اسلام نے لا میرج کی اہمیت نہیں دی، لا بیفور میرج، آفٹر میرج، بیفور میرج کی اہمیت نہیں، لا آفٹر میرج کی اہمیت ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، نکاح سے پہلے لڑکے میسج تھرو کرتے ہیں، میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لا دوں گا، اور میں تمہارے لیے چاند لا دوں گا، اور میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، ہر ناممکن بات کرتا ہے۔ آج تک کسی نے ستارے توڑے کسی کے لیے؟ جو ممکن بات ہے وہ نہیں کہتا، میں ہر روز تمہارے لیے مٹھائی لا کر دوں گا، ہر روز تمہارے لیے برفی لا کر دوں گا، ہر روز تمہارے لیے جوس لا کر دوں گا، ہر روز میٹھا پان لا کے دوں گا۔ ممکن باتیں نہیں کرتا، ناممکن وعدے کرتا ہے۔ کتنی بری بات۔ اور ہماری جو بچیاں ہیں بیچاری، یہ ایسے آوارہ عاشقوں کے دھوکے میں آ کے ماں اور باپ تک کو بھول جاتی ہے۔ اس لیے ایک اہم ٹاپک کو، سلگتے ہوئے ٹاپک پر میں آپ کی توجہ کو لانا چاہ رہا ہوں، اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنیں، یہ دنیا میں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو میری اس بات کو سن رہی ہیں، وہ ان باتوں پر دھیان دیں۔ اور میں ایک مرد ہوں، مردوں کی نفسیات سے واقف ہوں، اس لیے میری باتوں کو ذرا اہمیت سے سنیں۔ یہ مرد بڑا موقع پرست ہوتا ہے، یہ اپنی خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت کو کیا کیا کہہ دے کوئی بعید نہیں، یہ حور کہہ دے، پری کہہ دے، یہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دے، اور سامنے والی بچی، سامنے والی عورت اتنی بھولی بھالی ہوتی ہے، وہ اس کے جھوٹے اور مکار اور مکر فریب جملوں میں آ کر وہ سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور تو اور وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، 6 سال دست شفقت میں رکھا، سگے ہاتھوں سے پیشاب پخانہ دھلایا، جی
جب یہ بچی فیصلہ لینے پاتی ہے ساری قربانیوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، بھول جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب لڑکا فون پہ لکھتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے لیے جان چھڑک دوں گا، میں لیے یہ کر دوں گا، وہ سمجھتی یہ تو کہ میرا بہت ہی زیادہ عاشق ہے، اس سے اچھا تو میرا کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا، اور اتنا پیار تو میرے ماں باپ میرے بھائی بہن نہیں دے سکتے جتنا میرے لیے کر رہا ہے۔ اب اس نے کبھی سال 2 سال میں کوئی پین بھیج دیا، کوئی ڈائری بھیج دی، اب وہ تھی 5-10 روپے کی، اس 5-10 روپے میں اپنا ایمان بھی بیچ دے رہی ہے، کئی مرتبہ اپنی عزت بھی بیچ دی۔ اس لیے میری ماں بہنوں دھوکہ مت کھاؤ، فون کے ذریعے سے دھوکہ مت کھاؤ، جھوٹے میسیجز کے ذریعے سے دھوکہ مت کھاؤ، اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنا کے رکھو۔ یاد رکھنا پہاڑ سے گرا ہوا آدمی کپڑے جھاڑ کے اٹھ کے چل سکتا ہے، نظروں سے گرا ہوا کبھی نہیں اٹھا کرتا۔ نہ اپنی ماں باپ کی نظروں سے گرو، نہ اپنے معاشرے کی نظروں سے گرو، نہ بھائی بہنوں کی نظروں سے گرو۔ عزت اللہ کی طرف سے ملا ہوا گفٹ گاڈ ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے، یہ نقدی کے ذریعے سے بازار سے نہیں خریدی جا سکتی۔ عزت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ایک بار ملتی ہے، اور جب یہ عزت ختم ہوتی ہے تو پھر کسی بازار میں نہیں ملا کرتی۔ اس لیے اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، اپنے خاندان کا ماں باپ کا خیال رکھیں۔ نیز نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ سچی محبت کا رشتہ قائم کریں، سچی محبت کا رشتہ قائم کریں۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے صاف ستھرے رہیں۔ اسلام نے خود ایک کوڈ دیا ہے ہمیں، جی النظافۃ نصف الایمان الطہارۃ شطر الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نظافت تو آدھا ایمان ہے، نظافت صفائی تو ایمان کا حصہ ہے۔ اب عورتیں اور بہت سے مرد بہت سے عاملین کے چکر کاٹتے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں دعا کرو میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہو جائے، اور وہ کہتی ہے دعا کرو میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے ہو جائے۔ اللہ کی بندی کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، اللہ نے تو تجھے خود ایسا جادو بنایا ہے کہ تو پوری دنیا پر حکومت کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک تو صاف ستھرے رہے۔ اب شوہر کا حال یہ ہے، اگر اس محفل میں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس طرح کا کوئی آدمی ہے تو برا نہ مانے، میں کوئی پن آؤٹ کر کے بات نہیں کہہ رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ گیریج کا کام کرتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں، آئل لگا ہوا ہے، گریس لگا ہوا ہے، اور اسی شان آن بان کے ساتھ گھر پہ جاتے ہیں اور سوتے ہیں اور چاہتے ہیں اسی لباس سے میری بیوی مجھ سے محبت کا معاملہ کرے۔ خاک کرے گی؟ ارے تیرے اندر مرے ہوئے کتے کی سی بدبو آ رہی ہے تو بیوی تجھ سے کہاں سے محبت کرے گی؟ اسلام میں صفائی ستھرائی کا نظام بنا ہے۔ گھر پہ جاؤ، جوب شوق کے کپڑے اتارو اور گھر کے بہترین صاف ستھرے کپڑے بات لو، غسل کرو، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور اس نیت سے کہ مجھے چونکہ مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، لوگوں کو میرے پسینے اور بیڈ اسمیل سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا یہ کہ میں جس وطن میں رہتا ہوں یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، میرا یہ اچھا صاف ستھرا کپڑا پہننا، لہکتے مہک رہنا، یہ ایک سائلنٹ میسج تھرو ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یار مسلمان میاں لوگ تو لہکتے مہکتے رہتے ہیں۔ نیز جب میں گھر میں جاؤں گا تو میری بیوی میرے قریب بیٹھنا پسند کرے گی، مجھ سے ملنا پسند کرے گی، اور بیوی کا دل خوش کرنا یہ میرا فریضہ ہے، میرے ذمے ہے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شام ہونے سے پہلے، شوہر کے گھر میں انٹری سے پہلے سارے کام کاج سمیٹ کر، باتھ لے کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے بیٹھ، تاکہ شوہر آئے تو اس کا دل گدگدا جائے، شوہر آئے تو دل خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، جی میری پیاری بیوی دلہن بیٹھی ہوئی۔ اب بیوی کا حال یہ ہے، شوہر جب آنے والا ہوتا ہے اسی وقت آنگن میں پانی ڈالتی ہے تاکہ آگے پھسل جائے، اسی وقت بال بکھرے ہوئے ہیں، دوپٹہ گلے میں ہیں، دیکھنے میں لگتا ہی نہیں ہے یہ اپنے بیوی اپنے والی ہے یا کام والی ہے۔ نہیں، صاف ستھرا رہنا چاہیے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور دوستو ایک بہت اہم وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں محبت اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایک نفسیاتی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قربان جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیویوں سے محبت کرنا بھی سکھایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پانی پی رہی تھی پیالے میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ ذرا ہمارے لیے بھی بچا دینا۔ اب گھر تو ہے عائشہ صدیقہ کا، اب نام لے رہے ہیں حمیرہ، یہ حمیرہ کون تھی؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا
सेकंड नाम मोहब्बत में अल्लाह के नबी साहब ने रखा था। मालूम हुआ सफ़ेद कपड़े पहनना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, ये सब चीज़ें तो सुन्नत है। बीवी का सेकंड नाम रखना ये भी तो सुन्नत है। इस पर कौन अमल करेगा? अल्लाह का शुक्र है हमने इस पर अमल किया है, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। अब जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं वो चुपचाप बैठे हैं कि मौलाना किस टॉपिक पे बात शुरू कर दी है। 20-25 साल पहले मिले होते तो तुम हमें बता दे, हम इस सुन्नत पे अमल करके दिखाते। अब क्या, अब हमारे जज्बात बिल्कुल ठंडे पड़ गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारा नाम रखा था हुमैरा। इसके माना है सुर्ख सफ़ेद, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है पिंकी। तो महबूब ने फरमाया हुमैरा हमारे लिए भी ज़रा पानी बचा देना। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उस प्याले को अपने लिप से, होठों से हटाया, महबूब की तरफ कर दिया। आप साथ में उसको कैच किया और फिर उसको घुमाया। पूछा हुमैरा आपने किधर होठ लगा के पिया था? उन्होंने बताया इधर। तो ऐसे घुमा के वही अपने लबे मुबारक लगा के पानी नोश फरमाया। आयशा सिद्दीक़ा के दिल में महबूब की कितनी मोहब्बत बड़ी होगी। हम में से कितने हैं जो अपनी बीवी का झूठा पानी पीते हैं? कोई बुजुर्ग आ जाए तो उनके मुंह से लगी हुई बोतल और गिलास से टूट पड़ते हैं, सब के सब लड़ाई करते हैं। और बीवी का झूठा पानी पीना सुन्नत है, उस पर अमल नहीं करते हम। एक बात याद रखना दोस्तों, दुनिया में जितने एनिमल हैं वो खा पी के हेल्दी होते हैं। बीवी ऐसा एनिमल है जो खा पी के हेल्दी नहीं होती, बल्कि अपने कानों के रास्ते तारीफ के जुमले सुनकर सेहतमंद होती है। घर पे अगर मेहमान आ जाएं, बेहतरीन उन्होंने खाना पकाया हो जी, और आप जब बर्तन उठा के दस्तरखान से किचन में लेके जाएं और बीवी से कि प्यारी सुभान अल्लाह, मेरे मेहमान तो उंगली चाटते रह गए, प्लेट ऐसी साफ कर दी आपको धोने की जरूरत नहीं है, इतने मेहमान खुश हुए हैं, लाओ ज़रा प्लीज़ अपने हाथ लाओ, इनको बोसा देना चाहता हूँ। अब आप इतना सा अमल कर दें, यकीन मानिए आज का दिन वो खाना भी नहीं खाएगी। आपने गोया ये तारीफ के जुमले कहकर और ये बर्ताव करके आपने उसको मल्टीविटामिन टॉनिक दे दिया। अब ये काम हम में से कोई नहीं करता। याद रखना, बीवी निकाह करके जब हमारे घर में आती है, वो पहले दिन से इस बात का इंतज़ार करती है मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत है कि नहीं है, वो प्रूफ चाहती है। लेकिन चूँकि हया वाली होती है, गैरत वाली होती है, कभी मुंह से नहीं कहती मुझे मेरी मोहब्बत का प्रूफ दो। वो हमारी अदाओं में ढूंढती है कि ये मोहब्बत मुझसे करते हैं कि नहीं। इसलिए मैं आपको प्रूफ देने का एक तरीका बताता हूँ। आप जब भी कभी शहर जाएं, कभी सफ़र पे जाएं, वहाँ से लौटते हुए आप कोई तोहफ़ा लेकर आया करें। कभी कोई ज्वेलरी की शक्ल में, कभी तस्वीर की शक्ल में, कभी मुसल्ले की शक्ल में, कभी जूते चप्पल की शक्ल में, कभी कोई और प्राइवेट कोई लिबास की शक्ल में। अब वो औरत तन्हाई में जाके उसको चूमेगी, उसको आंखों से लगाएगी, सर पर रखेगी और सोचेगी मेरे शौहर को मुझसे रियली सच्ची मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना होती तो वो इतने बिजी रहते हैं, वो बाज़ार में, शॉपिंग सेंटर में, मॉल में जाकर मेरे लिए टाइम निकाल कर ये चीज़ खरीद के ना लाते। बस वो उसी चीज़ में प्रूफ तलाश कर देगी। इसलिए दोस्तों अपनी बीवी के साथ इस तरह का बर्ताव करें। नींद हर महीने अपनी इनकम में से, सैलरी में से कुछ ना कुछ रकम देकर भूल जाया करें, प्यारी ये तो मैं तोहफा है, हदिया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए कि हर औरत चाहती है कि जब मैं शौहर की मातहती में हूँ, मेरे शौहर मेरे बड़े हैं, तो कम से कम मेरे पास कुछ पैसे ऐसे तो होने चाहिए कि मैं भी प्राइवेट लिमिटेड तौर पर उसको खर्च करूँ। मुझे भी तो जन्नत में अल्लाह की तरफ से नेमतें चाहिए। मेरे अपने माँ बाप के लिए साले सवाब करूँ, मैं अपने भाई बहनों के लिए साले सवाब करूँ, मैं अपनी सहेलियों के पर खर्च करूँ। कोई बेवा हो चुकी है, कोई यतीम है, कोई मिस्कीन है मसलन, तो उसकी कुछ तमन्नाएं होती हैं, वो करेगी कब? जबकि उसके पास कुछ बैंक बैलेंस हो तभी तो। ये अल्लाह ने आपको हैसियत दी है तो एक आप दुकान किराए पर उसकी इनकम उसके नाम कर दें कि इसका जो भी किराया है वो आपके, तो कितना दिल खुश होगा उसका। लेकिन हम लोग आम तौर पर इस बारे में बड़े बखील वाक़े हुए, कमा के लाते हैं, महीने की सारी सैलरी माँ बाप के कदमों में रख देते हैं, कोई हरज नहीं रखो। अब बीवी कहती है मुझे 50 रुपये चाहिए, अम्मी से ले लो। अब वो तो कह के चला जाता है अपने जॉब शॉप पे, कहते हैं अम्मी ज़रा 50 चाहिए। कैसे 50? ईद पे तो दिए थे। कैसे 50 रुपये? ईद पे दिए थे ना 50 रुपये, ईद पर 9 महीने पहले, 10 महीने पहले दिए थे। अब उसको कह रही है कि ईद पे दिए थे, वो ज़िंदगी भर चलेंगे 50 रुपये।
اب دیکھو 50 روپے کے لیے ماں کا محتاج بنا دیا، نہیں، غلط۔ ماں باپ کا احترام اپنی جگہ پر، ان کا اکرام اپنی جگہ پر، لیکن بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر۔ بیوی کی محبت میں آ کے ماں باپ کو نظر انداز نہ کرے، اور ماں باپ کی محبت میں آ کے بیوی کو نظر انداز نہ کرے۔ یہ بیوی، یہ عورت بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کی، نہ پیر کی ہڈی سے پیدا کی کہ پیر کی چپل اور جوتی بنا کے رکھیں، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کی کہ سر پہ بٹھا کے رکھیں، بائیں پسلی سے پیدا کی جو دل کے قریب ہے، اس کو دل کے قریب کر کے رکھیں۔ اس لیے دوستو، گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ، گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ، بیویوں کے ساتھ اچھا بہیو کرو، برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین سمجھاؤ، بزرگان دین کی مجلسیں ان کو سناؤ، آڈیو بہت سے بیانات ملتے ہیں، بہت سے بیانات لائیو ہوتے ہیں، ان کو سناؤ تاکہ یہ اندر سے موٹیویٹ ہوں۔ بہت سے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، آج کل ہر آدمی موبائل پڑھ رہا ہے، جس کو دیکھو موبائل پڑھ رہا ہے، موبائل کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی۔ دوستو، ہم بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کتابیں پڑھیں اور بزرگوں سے پوچھ کر، علماء سے پوچھ کر، کتابوں کا سلیکشن کر کے ایک چھوٹی سی ہوم لائبریری بنائیں، اور روزانہ اس کتاب میں سے کچھ نہ کچھ فقرے پڑھ کر بچوں کو سنائیں۔ اب کوئی کہے کہ جی یاد نہیں رہتا، یاد رہے نہ رہے کوئی بات نہیں، پڑھے ضرور۔ دیکھو پچھلے سال آج کے دن شام میں آپ نے کیا کھایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد، لیکن کھائے تو اس سے خون بنا، خون سے انرجی بنی، انرجی سے جسم کا فنکشن ڈیولپ ہوا، اس سے انکار ہے؟ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ اس پڑھے ہوئے چیز کا کچھ حصہ آپ کو عمل پہ کھڑا کرے گا، کچھ چیزیں آپ کا ایمان میں پختگی کا سبب بنیں گی، کچھ چیزیں آپ کے یقین میں پختگی کا سبب بنیں گی، کچھ چیزیں آپ کے درجات کو بلند کریں گی۔ یہ پڑھا ہوا بیکار نہیں جائے گا، یہ کام نہ آئے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ نیز رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو بھوکا پیاسا بندوں کو رکھا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیوں بھوکا پیاسا رکھا؟ اصل اس لیے تاکہ نعمت کی قدردانی آئے۔ پیاسا، جب پیاسا رہے گا تبھی تو پانی کی قدر ہوگی، تبھی تو جو نل جو ٹپک رہا ہے، جو ٹپک رہا ہے، پلمبر کو بلا کے اس کو ریپیئر کروائے گا، کیونکہ ایک ایک قطرہ 12 بجے کے بعد جب پیاس لگنی شروع ہوتی ہے تو ایک ایک قطرہ ضائع ہوتے ہوئے کو دیکھنا بندہ پسند نہیں کرتا، تو پانی کی نعمت کی قدر آئے گی۔ پیاسا بندہ ہوگا، اس کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب بھوک لگے گی تو ایک ایک ٹکڑے کی روٹی کے، ایک ایک ٹکڑے اناج کے، ایک ایک دانے کی قدر ہوگی۔ یہ جو ہم ہوٹلوں میں کھاتے ہیں اور بچا کے چھوڑ کے چلے آتے ہیں اور ہوٹل والے اس کو ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں، اور اسی ہوٹل کے باہر کوئی آدمی ہوتا ہے جو بھوکے پیٹ کا سوال کرتا ہے۔ یہ بھی فیشن بن گیا ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کہ بڑے بڑے آرڈر دیتے ہیں اور کھاتے ہیں تھوڑا سا۔ اگر پلیٹ صاف کر کے اٹھیں تو مالدار اس کو توہین سمجھتے ہیں کہ پلیٹ صاف کر کے جائیں گے تو اس ہوٹل میں کام کرنے والے، سرو کرنے والے، وہ کہیں گے کہ ایسے بھوکے آدمی آئے تھے کہ پلیٹ بھی صاف کر کے چلے گئے۔ تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور بلا کسی تفریق مذہب کے، انسانیت کی بنیاد پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر یا ایھا الانسان، یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمان، یا ایھا الانسان کہا۔ انسانوں میں تو تمام کے مذاہب کے لوگ ہیں، ہم مذہب کی تفریق کے بغیر انسانیت کی بنیاد پر ہم خدمت کا معاملہ کریں، رافت کا معاملہ کریں۔ اچھی کوئی چیز بنی ہے، کوئی فروٹ سلاڈ بنائی، کوئی ایسی چیز بنائی ہے، دائیں بائیں پڑوس میں بھیج دیں، اس کے کھانے سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ہر مذہب کا آدمی فروٹ سلاڈ آپ کی استعمال کرے گا، فروٹ کا دیا ہوا تحفہ قبول کرے گا۔ اور ہاں دوستو، ایک بات کا خیال رکھیں، جیسے جیسے عید کے دن قریب آئیں تو بہت سے آپ کے محلوں میں دائیں بائیں یتیم بچے ہوں گے جن کے ماں باپ پچھلے سال حیات تھے، اس سال اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ تو جب اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کی شاپنگ کے لیے جائیں تو ان بچوں کو بھی لے کے جائیں، ان کو بھی دلائیں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے، ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ بابا پچھلے سال تھے، اس سال ہمیں کپڑے کون دلائے گا۔ اس کا خیال رکھیں۔ اور دوستو، دین کے احکام پر، اسلام کے احکام پر 100% عمل کریں، پھر دیکھیے اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے۔ اور یہ جو حالات پوری دنیا میں آئے ہوئے ہیں،
इंसान इंसान के दुश्मन बन बैठे हैं, इंसान इंसानों पे जुल्म कर रहे हैं, इंसान इंसानों के गले दबा रहे हैं। इसकी एक बुनियादी वजह बताएं आपको दोस्तों। हम उसके सबब इंसानों में ढूंढ रहे हैं कि इसकी वजह से, इस पार्टी की वजह से, इसकी हुकूमत की वजह से, फलां की वजह से ये हालात आ रहे हैं। नहीं, समझ लें अच्छी तरह, एक मिसाल से समझें। एक लोमड़ी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। 2-4 दिन के बाद उसको लंबे सफ़र पर जाना था। बच्चे को साथ लेके जा नहीं सकती थी पैदल, और अकेला छोड़ नहीं सकती थी, तो परेशान हुई, करूँ तो क्या करूँ। तो वो शेर के पास गई और कहा, बादशाह सलामत, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, सफ़र एक लंबा मुझे करना है, एक लंबे सफ़र पे मुझे जाना है, और बच्चा छोटा सा है, चल सकता नहीं है और अकेला छोड़ नहीं सकती, तो क्या करूँ। तो बादशाह सलामत ने कहा, आप फिक्र न करो, आपका बच्चा हमारा बच्चा, मेरे पास छोड़ जाओ, जब चाहो आके ले लेना, उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। लोमड़ी ने उसको छोड़ दिया। तो शेर ने कहा, मेरी पुष्ट पे बैठ जाओ। लोमड़ी ने देखा कि बादशाह ने अपनी पुष्ट पे मेरे बच्चे को बिठाया, इज्जत दी, बड़ी खुश हुई, चली गई। अल्लाह की शान, वो तो काफ़ी दूर निकल गई, ऊपर से एक बाज परिंदा, शिकारी, शाहीन, बड़ा मजबूत, वो आया और उस बच्चे को पंजों में दबाया और दबोच के ले गया, और कहीं पहाड़ पे जाके चीर फाड़ करके ख़त्म कर दिया। लोमड़ी एक मुद्दत के बाद आई, उसके तसव्वुर में था या तो मेरा बच्चा बादशाह सलामत की पुष्प पे खेलना होगा या दाएं बाएं होगा, लेकिन जब दोनों जगह न पाया तो परेशान हुई और कहा, बादशाह सलामत, मेरा बच्चा कहाँ है। कहा, बड़ी भी लोमड़ी, तुम तो उसको मेरे हवाले करके गई थी, मैंने उसको कमर पर बिठा लिया, ऊपर से एक शाहीन आया और लेके चला गया, और लगता है ये फाड़ करके ख़त्म कर दिया। कहा, हाय, आप तो बादशाह थे, आपने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की, आपने तो वादा किया था ना। कहा, बड़ी भी लोमड़ी, यकीनन मैं जंगल का बादशाह हूँ, लेकिन ये मामला नीचे का नहीं ऊपर का था, वो लेके उड़ गया, मैं देखता रह गया, मैं उड़ नहीं सकता। अगर नीचे का होता तो मैं देख लेता, अगर नीचे का मामला होता। अगर नीचे का मामला होता तो मैं देख लेता। जज़ाकल्लाह, इसकी सेटिंग को गड़बड़ मत करना, ऐसी रहेगा। अगर नीचे का मामला होता तो मैं देख लेता, कोई ताकत नहीं थी जो उसको उसका बाल में बेका कर सकती। तो दोस्तों, इस वाक़े को सुनाकर असल बात यह है कि जो मुसीबत हालात आए हैं, मामला नीचे का नहीं, ये ऊपर का है। हमें चाहिए कि हम ऊपर वाले को राज़ी करें, ऊपर वाले को खुश करें, उसकी बातों पर अमल करें, उसके अहकाम पे अमल करें, नीचे का सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। जब ये उम्मत रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोया करती थी, गरम गरम आंसू बहाती थी, सर्द आहें खींचती थी, दिन भर अल्लाह ताला इसको मुस्कुराते हुए रखते थे। आज रातों को रोना छोड़ दिया तो अल्लाह ने दिन में हंसाना बंद कर दिया। याद रखना, 3 ताकतें, बड़ी ताकतें। एक है ज़र कहते हैं माल को, सोने को। एक है ज़र और एक है ज़ोर कहते हैं मसल पावर को। और एक है ज़ारी कहते हैं रोने को। ज़र, ज़ोर और ज़ारी, ये 3 ताकतें बड़ी ताकतें हैं। बचपन में हमने सारे के सारे काम बनवाए थे ज़ारी के ज़रिए से, रो कर। पेशाब कर दिया, रो दिए, कपड़े बदल गए। भूख लगी, रो दिए, दूध मिल गया। भूख लगी, रो दिए, खाना मिल गया। जी, सारे काम रो के बनाए थे। अगर ये रोना हम बचपन के बाद 55 में भी याद रखते और रो के अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करते, खुदा की कसम हमारे काम आसानी से बन जाते। लेकिन बचपन के रोने वालों ने खड़े होने के बाद जब चलना शुरू किया तो वो उस मालिक को भूल गए। आपने देखा होगा, जब माँ की गोद में बच्चा लेटा हुआ होता है, उसकी नज़र ऊपर की तरफ होती है, ज़ाते हक की तरफ। तो अल्लाह ताला ने इसमें इशारा किया कि मेरे बंदे, तेरी नज़र हमारे ऊपर है, हमने देख तेरे लिए दूध के 2 दरवाजे तेरे लिए खोल दिए, तेरे लिए रिस्क के 2 दरवाजे माँ के सीने में खोल दिए। अगर तू बड़ा होकर भी हमारे ऊपर नज़र रखेगा, अभी तो 2 खोले हैं, फिर 100 खोल देंगे, फिर 100 खोल देंगे। और एक बात याद रखें दोस्तों, जिस बच्चे का अब्बा मालदार हो, उस बच्चे को किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। जिस बच्चे का अब्बा मालदार हो, उस बच्चे को किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। अब्बा खिलौने चाहिए, हाँ बेटा लाता।
ابا مجھے وہ چھوٹی سائیکل چاہیے جیسے ہمارے پڑوس میں آئی ہے، ہاں بیٹا کل لاتا ہوں۔ ابا مجھے سویٹ چاہیے، مٹھائی چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں۔ ملتا ہے کہ نہیں سب؟ تو جس بچے کا ابا مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کا غم نہیں ہوتا۔ میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، پھر ہمیں کس بات کا غم؟ ہمیں کس بات کا غم؟ اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہا تو یہ اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ رحیم کریم ذات، وہ خالق اور مالک ذات اگر نہیں دے رہی، اس کا مطلب یہ کہ اس کے فیصلے میں کوئی راز ہے، اس کے فیصلے میں کوئی حکمت ہے۔ ہمیں اس حکمت پر راضی رہنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دعا بھی ہم اس طرح مانگے، اللہ یہ چیز چاہیے، ایسے نہیں، اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کے علم میں یقیناً یہ میری ضرورت کی چیز ہے تو اللہ عافیت سے دے دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں یہ چیز مجھے ملنا بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر چیز دے دیجئے، اور اس کی طلب اور شوق کو بھی دل سے نکال دیجئے تاکہ ٹینشن فری رہوں۔ تو یہ مضمون دوستو یاد رہے گا، تو ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، اور میاں بیوی کے تعلقات استوار ہونے چاہیے۔ یہ جو میاں بیوی ہے نا دوستو، اتنا پاکیزہ، اتنا پیارا رشتہ ہے، نہ ان کی لڑائی میں دیر لگتی نہ ان کی صلح میں دیر لگتی، لیکن ذرا حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ اگر بیوی غصے میں ہے، بیوی اگر غصے میں ہے، شوہر کو فوراً اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کو منانے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ میں آپ کو ایک دو ٹپ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ غصے میں کچھ بڑبڑا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، تو آپ اس کو غور سے یوں دیکھتے رہے، تو غصے میں کیا کہیے معلوم؟ کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ کہو کہ جب تم غصے میں اتنی پیاری لگ رہی ہو، اگر مسکرا دو تو کتنی اچھی لگو گی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی ہنسی میں دیر لگے گی بھلا؟ یہ لفظ سن کے وہ ہنسی روک سکتی ہے؟ وہ فوراً ادھر کو منہ کرے گی، پر جدھر کو منہ کرے آپ پہنچ جائیے استقبال کرنے کے لیے۔ بیوی کو منانے میں کتنی دیر؟ جب آپ اپنے جاب پر شوق پہ گھر سے نکلیں، دو چار قدم باہر سے نکل کر پھر اندر آؤ، بیوی کہے کہ کیوں آئے؟ کہ آج آفس جانے کو دل نہیں کرا، دل چاہتا بس تمہیں دیکھتا رہا۔ اور وہ کہے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ کہ ٹھیک ہے تم نکال لی ہو تو جا رہا ہو، باقی میرا تو جانے کا ارادہ نہیں۔ اب یہ جو آپ نے چھوٹی سی حرکت کی آفس جاتے ہوئے، جاب پہ جاتے ہوئے، اور شام تک اس کے دل میں یہ محبت کا جملہ گدگدی کر دے گا، شام تک وہ فریش رہے گی۔ کبھی کبھی آفس سے، کبھی کبھی جاب سے، شاپ سے آپ چھوٹا سا کال کر لیا کریں، پیاری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے، بس دل چاہ رہا تھا کہ آؤں اور آ کے دیکھ لو، لیکن آ نہیں سکتا، کمانا بیٹھا ہوں، اور سوچا کہ کم از کم فون پہ آدھی ملاقات تو کر لوں، تمہاری یاد بہت ستا رہی ہے۔ اب یہ دو تین جملے کہیں، اس کے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ دوستو اپنے گھر کی بیویوں کا جو ہمارے نکاح میں ہے، جو اپنے پیارے گھر کو چھوڑ کر آئی، اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی، باپ کو چھوڑ کر آئی، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی، کھلونوں کو چھوڑ کر آئی، شہر اور آنگن کو چھوڑ کر آئی، ہماری وجہ سے اللہ کا حکم سن کر اس کا حق ہے کہ ہم اس کو خوش رکھیں۔ میری وائف نے مجھ سے ایک بات پوچھا، آپ کو پتہ ہے جب لڑکی رخصت ہوتی ہے اپنے گھر سے نکاح کے دن تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ بتاؤ، آپ رخصت ہوئی تھی، کیسا ہوتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں، میں تو بہت خوش تھا۔ تو کہا کہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ چل کے نکلتا ہے، ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جو چار کندھوں پہ نکلتا ہے سوار ہو کر، اور ایک لڑکی وہ جو رخصت ہوتی ہے اپنے گھر سے، مت پوچھو اس کے دل پہ کیا پہاڑ گزرتے ہیں۔ ہائے آج پیارے آنگن کو چھوڑ رہی ہوں، پیارے گھر کو چھوڑ رہی ہوں، ماں اور باپ اور بابا کو چھوڑ رہی ہوں، ممی کو چھوڑ رہی ہوں جی، اور کھلونوں کو چھوڑ رہی ہوں، اور اپنی سہیلیوں کو چھوڑ رہی ہوں، اور پردیس میں ایک ایسے اجنبی کے ساتھ اب زندگی گزرے گی، نہیں پتا وہ کس طرح کا بیہیو کرے گا، محبت دے گا کہ نہیں دے گا، دو روٹی کھانے کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، عزت کے ساتھ رات کو سونا، دن کو جاگنا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ سب خیالات کے ساتھ بڑے بھاری قدموں کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکل۔ دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اکرام کریں، اس کو عزت دیں، اور کچھ نہ دے تو کم از کم میٹھے بول تو بولیں۔ اب مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو شوگر کی بیماری لگ جائے، اب بیوی کو کہیں کہ دیکھو پیاری یہ رپورٹ دیکھو، لگتا یہ ہے کہ ہماری قسمت کا میٹھے کا کوٹا ختم ہو گیا، اب ہمیں شوگر لگ گئی، لہٰذا اب ہمیں پھیکی چائے پلایا کرو۔ اب اس نے افسوس کیا اور اللہ سے دعا کی اور پھیکی چائے دینی شروع۔ ایک دن اچانک میٹھی چائے بھول سے بن گئی۔
اب ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ غصے میں کہیں مار دے مجھ کو، زہر دے دے، میں نے کہا تھا کہ میٹھا مت دے، تجھے تو لگتا ہے نا کہ یہ مرے تو کوئی دوسرا ملے گا۔ اب ایک بات تو یہ ہے آپ اس انداز سے کہیں اس کا دل ٹوٹے گا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ میٹھی میٹھی نگاہوں سے اس کو دیکھیں کہ دیکھو پیاری تم نے پھر وہی حرکت کی، کیا کہ تم نے چائے بنانے کے بعد اپنی انگلی کیوں ڈبوئی اس میں، وہ میٹھی ہو گئی، تمہاری انگلی اتنی شہد میں ڈوبی ہوئی میٹھی ہے کہ پھیکی چائے میں اگر انگلی ڈال دو تو وہ میٹھی ہو جاتی، تم نے وہی حرکت کی، انگلی ڈالی اور یہ میٹھی ہو گئی۔ اب آپ نے یہ اس انداز سے بات کہی تو آپ نے ان کو بات بھی کہہ دی کہ میٹھی نہیں ہونی چاہیے، پھیکی ہونی چاہیے، اور بات بھی اس انداز سے کی کہ دل میں ان کے محبت کی گدگدی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، گھر کو جنت کا نمونہ بنا، یہ ہمارے بچوں کی ماں ہے، یہ ہماری دھوبن ہے، کپڑے دھوتی ہے، یہ ہماری کک ہے، بھٹیارن ہے، ہمیں کھانا پکاتی ہے، یہ ہمارے گھر کی بنگن ہے، گھر کو صاف کرتی ہے، اتنی ساری حیثیتوں کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ ہم اس کے نخرے کچھ برداشت نہیں کر سکتے، کچھ اس کی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے۔ لکڑی ٹیڑھی ہو، اس کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اسی طرح اس کو بھی سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، اور جو باتیں آپ کو بتائیں اس پر عمل کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ گھر کو کیسا جنت کا نمونہ بناتے۔ تو کریں گے نا دوستوں؟ آخر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ دوستو، ہم اپنے بیہیو اور اپنے برتاؤ، چال چلن، رہن سہن کی وجہ سے معاشرے میں بدنام ہوتے جا رہے ہیں، اور بدنام اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں نہ سیکھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یورپ کا ایک انگریز بغداد آیا، اس زمانے میں جب بغداد میں اسلامی حکومت تھی، اور وہ آیا، اس نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ دن بھر گھومتا رہا بازار میں، اور بغور سب کو ایک ایک کو دیکھتا رہا، کیسے چل رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے برتاؤ کر رہے ہیں۔ اس کو ایک شیونگ مشین کی ضرورت پڑی، وہ ایک دکان پر گیا، لینگویج کا پرابلم تھا، اس نے اپنے بیگ میں سے وہ چیز دکھائی اور کہا یہ چیز آپ کے یہاں ہے؟ دکاندار نے کہا ہے، کہا دکھاؤ۔ اس نے دکھایا تو اس نے دیکھا تو پسند آئی مجھے، کہا پیسے کتنے ہیں؟ اس نے پیسے بتائے، قیمت بھی اس کو مناسب لگی، کہا ایک پیس دے دو۔ اس نے کہا پلیز راستہ کراس کر کے سامنے والی دکان سے سیم کمپنی کی سیم پرائز میں یہ چیز وہاں سے لے لو۔ یہ گیا اور وہاں جا کر کہا یہ چیز ہے، کہے دکھاؤ، دکھایا تو وہی پہلے والی، قیمت تو قیمت وہی پہلے والی، ایک پیس دے دو، اس نے دے دیا، اس نے پیسے دے دی۔ یہ لے کر پہلے والی دکان پر آیا اور کہا کیا آپ کے پاس وہ چیز سیمپل تھی، نمونہ تھی، آگے نہیں تھا آپ کے اسٹاک میں؟ کہ نہیں ہے میرے پاس بہت ساری۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ کہا صبح سے اب تک میرے یہاں کئی کسٹمر آ چکے ہیں، میرا آج کا چولہے کا انتظام ہو چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس آدمی کے یہاں آدھا دن گزر گیا، صبح سے اب تک کوئی کسٹمر نہیں آیا، اگر آج اس کی یہاں بھونی نہیں ہوگی تو آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہے گا، آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے۔ میں نے سوچا ایک کسٹمر اس کے پاس بھی بھیج دوں۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ایسا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر یہ چلتا رہا، گھومتا رہا، اس کو بھوک لگی، ایک ہوٹل میں گیا، نیچے دسترخوان بچھا کے کھلانے کا معمول تھا، آرڈر دے کر ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا۔ جب اس کی ڈش آئی، کھانا شروع کیا، سامنے ایک نوجوان تھا جو اس کو بار بار غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب یہ اس کو دیکھتا تو اپنی نظریں نیچی کر لیتا، وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کے چلا گیا۔ جب یہ کھانا کھا کر فارغ ہو کر ہاتھ دھو کر اپنا بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا آپ کا بل پے آف ہو چکا ہے۔ کہا کس نے پے کیا؟ کہا وہ جو آپ کے سامنے نوجوان بیٹھا تھا اس نے پے کیا۔ کہا وہ میرا کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کا لگتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے مجھ سے ایک بات کہی، وہ یہ کہ یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا تھا یہ ہماری کنٹری کا نہیں لگتا، یہ مہمان معلوم ہوتا ہے، یہ مہمان معلوم ہوتا ہے، اور مہمان کو کھلانے کی تو فضیلت ہے، لہٰذا اس کی مہمانی، اس کی میزبانی کا شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ان کا بل ان سے مت لینا، میں پے کرتا ہوں۔ اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ کہا وہ کدھر کو گئے ہیں؟ میں ان کو تھینک یو اور شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ تو پتہ نہیں کدھر کو چلے گئے۔
انہوں نے اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ آپ کے تھینک یو اور شکریہ کے کلمات سن کر جاتے، وہ اس کا بدلہ قیامت کے دن لے لیں گے۔ وہ لوگ خدمت خلق کرتے تھے اور اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے۔ آخری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آفس کے اندر ایک رجسٹر رکھ رکھا تھا، اس کے ایک صفحے پر ان لوگوں کے نام تھے جو محتاج مدینہ تھے، جن کو فزیکلی کسی کی ہیلپ کی ضرورت تھی، اور دوسرے صفحے پر ان لوگوں کے نام تھے جنہوں نے ان کی خدمت کے لیے اپنی خدمت کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آفس گئے، وہ رجسٹر کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ آخر میں ایک بڑھیا کا نام ہے، ایڈریس پتہ لکھا ہے، لیکن خدمت کرنے والے خانے میں کسی نے اپنی خدمت کے لیے اپنا نام پیش نہیں کیا۔ تو انہوں نے سوچا حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بہت اچھا خدمت کا سنہری موقع ہے، میں ان کی خدمت کروں گا۔ تو انہوں نے پوری لوکیشن کو اپنے ذہن میں بٹھایا، اور جب شام ہوئی، اندھیرا ہوا، ان کے دروازے پہ گئے، دستک دی، کہا کون؟ اندر سے ایک بڑی عورت کی آواز آئی، کون؟ کہا میں عمر بن خطاب ہوں۔ کہ کیوں آئے؟ کہ خدمت کے لیے۔ کہ خدمت تو کرنے والا کر کے جا چکا۔ کہ وہ کون تھا جو خدمت کر کے جا چکا اور رجسٹر میں اس نے نام بھی نہیں لکھوایا امیر المومنین کے؟ کہ وہ تو مجھے معلوم نہیں، آج تک میں نے نہ پوچھا نہ بتایا نہ اس کی ضرورت محسوس کی، بس وہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بھی پردہ کر لو، خادم آ گیا۔ پھر وہ آنگن میں جھاڑو لگاتے ہیں، چولہے کے پاس لکڑی جمع کر کے جاتے ہیں، خالی برتنوں میں پانی بھر کے جاتے ہیں، بس اتنی خدمت کی ضرورت ہے۔ پھر وہ جب جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اماں کنڈی لگا لو، پردہ ختم ہو چکا، میں جا رہا ہوں۔ وہ جب چلے جاتے ہیں تو میں کنڈی لگا لیتی ہوں۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وقت سے پہلے کہیں جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ آنے والا شخص اندھیرے میں آیا، چپل بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی تاکہ چپل کی آہٹوں سے بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ دروازے پہ دستک دی اور کہا امی دروازہ کھولو، میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ خدمت کر کے جب جانے لگے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تو دیکھتے کیا ہے، سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین آپ؟ کہ جی ہاں میں۔ کہ آپ نے بڑھیا کی خدمت کے خانے میں، خادموں کے خانے میں اپنا نام بھی نہیں لکھا؟ کہ اے میرے بھائی عمر بن خطاب، جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے، لکھنے کی کیا ضرورت؟ دوسروں کے نام میں نے لکھوائے ہیں اپنی انتظامی سہولت کے لیے، تاکہ اگر کوئی ایبسینٹ ہو غیر حاضر تو اس کی جگہ دوسرے کو ایڈ کیا جا سکے۔ اب جب کہ مجھے ہی خدمت کرنی ہے تو مجھے کس کو دکھانا ہے؟ اور جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے۔ دیکھو دوستو، وہ کرتے تھے اور چھپتے تھے، اور ہمارے زمانے میں کرتے کچھ نہیں اور چھپتے بہت ہیں۔ کرتے کچھ نہیں اور چھپتے بہت ہیں، یہ ہے فرق ان میں اور ان میں۔ اس لیے دوستو، چھپ چھپ کے لوگوں کی سیوا کرو، خدمت کرو، لوگوں کے دلوں پہ بادشاہت کرو۔ خدمت ایسی چیز ہے جو دلوں پر بادشاہت کرتے، پھر تاج و تخت کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تو لوگ دلوں میں بٹھاتے ہیں، پھر کرسیوں پر اور تاج و تخت پہ نہیں بٹھاتے، اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں۔ اور جو لوگ کرسیوں پر آ کر اور منتخب ہو کر لوگوں کی منشا اور مرادوں کے مطابق کام نہیں کرتے، لوگ ان کو پیروں میں گرانا بھی جانتے ہیں۔ بلکہ لوگ کیا، اللہ تعالیٰ کیا فیصلے ہوتے ہیں کہ جس منصب اور مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، اس مقصد پہ بٹھایا تھا، تم اس میں ناکام رہے، لہٰذا تم سے یہاں سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں تمام شہر کے آنے والے دور دراز سے اور محلوں سے اور قریوں سے آنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کی طرف سے، اور ہمارا جو پولیس پرشاسن کھڑا ہوا ہے ہماری حفاظت کے لیے اور بدامنی نہ ہو اور ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، ان لوگوں کے دوستوں بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ خاکی وردی پہنے میں بدنام تو بہت ہیں لیکن کام بھی تو ان کے ذمہ بہت ہیں۔ بدنام تو بہت ہیں لیکن کام بھی تو ان کے ذمہ بہت ہیں۔ ہم تمام کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت کرے اور خدمت کا سلیقہ اور حوصلہ عطا فرمائے، اور انسانوں کو نفع پہنچانے کا کام اللہ ان کی ذات سے لے، اور اس طرح سے ان کی بدنامی بھی دور ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حضرت انشاءاللہ ذکر بھی کروائیں گے، مناجات ہوگی اور حضرت والا کی خصوصی دعا ہوگی۔ اس سے قبل
حضرت مولانا جابر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مختصر سا ہدیہ